میں جوائن کیا بیورو چیف لاہور رنگ ایاز شجاع صاحب نے۔ ایاز شجاع صاحب، 9 اپریل کے بعد سے جب بھی ہم نے دیکھا کال دی گئی، جلسوں کی کال دی گئی عمران خان کی جانب سے، بڑی تعداد میں لوگ آئے ہیں، اس کے بعد لانگ مارچ ہو، اس کے بعد جو نومبر اکتوبر میں دوبارہ لانگ مارچ ہوا، اب جیل بھرو تحریک کی بہت زیادہ ہائپ تھی، لیکن جو کاؤنٹر انہوں نے پالیسی بنائی ہے نگران سیٹ اپ نے گرفتار نہ کرنے کی، تو یہ تو فائر بیک ہوگی ان کی ساری جو پلاننگ تھی۔ دیکھیں، آپ اس طرح حتمی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ آپ پچھلے 3 گھنٹے سے اپنی اسکرین پہ کیا دکھا رہے ہیں؟ آپ اپنی اسکرین پہ پچھلے 3 گھنٹے سے پی ٹی آئی کے لیڈران کو ان کی تقریریں دکھا رہے ہیں۔ صبح سے یہاں پہ ان کی تقریریں چل رہی ہیں، اب ان کی گرفتاری کی کوششیں چل رہی ہیں۔ کچھ لوگ خود زبردستی، اسد عمر، اعظم سواتی اور دیگر ان کے جو لیڈر ہیں وہ خود اپنے گاڑی میں اندر گھس گئے ہیں زبردستی۔ تو جو وہ چاہتے تھے وہ تو ہو رہا ہے، کہ یعنی وہ جو چاہتے تھے کہ وہ اس وقت میڈیا میں اپنی تحریک کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں، پی ٹی آئی میڈیا میں ان رہنا چاہتی ہے اور اپنے اس پرائمری گول میں وہ کامیاب ہے۔ جو جیل بھرو تحریک ہے وہ کس طرح کامیاب ہوتی ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ ایم آر ڈی کی جیل بھرو تحریک کے بعد کون سی اب تک پاکستان کی تاریخ میں جیل بھرو تحریک ہوئی ہے؟ اور ایم آر ڈی کے وقت کے جو حالات تھے، معاشی حالات پاکستان کے، اور آج کے معاشی حالات جو ہیں ان کو دیکھیں، بہت مشکل ہے لوگوں کو باہر نکالنا۔ اور اگر کوئی سیاسی جماعت لوگوں کو باہر نکالنے میں کامیاب ہو رہی ہے تو یہ اس کی کامیابی ہے۔ اگر آپ اپنے ووٹرز کو، اپنے سپورٹرز کو، اگر آپ عمران خان کی اس دن عدالت میں پیشی کو ہی اگر دیکھ لیں تو جس طرح وہاں پہ ان کے کارکن پہنچے یا وکلا ونگ والے پہنچے، تو یہ ان کی کامیابی تھی کہ آپ 4-5 گھنٹے تمام نیشنل چینل، تمام جو سٹی چینلز ہیں وہ ان کی کوریج کر رہے ہیں، تو یہ ان کی کامیابی ہے۔ جہاں تک آج کی تحریک کا تعلق تھا، جو وہ چاہتے تھے ان کا پرائمری گول اچیو ہو چکا ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ حکومت کو ایک انریسٹ کی کیفیت میں لے کے جائیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ حکومت کے ڈے ٹو ڈے معاملات جو ہیں وہ ایک اسموتھ سپیڈ سے نہ چل سکیں، وہ اس میں کامیاب ہیں۔ حکومت مسلسل عمران خان کی احتجاجی تحریک میں انوالو ہوتی جا رہی ہے، اس میں دھنستی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو معاشی بحران ہے وہ ایک اور فائر بیک ہے جو حکومت کو کر رہا ہے، باؤنس بیک ہے جو حکومت کو کر رہا ہے۔ تو ان حالات میں جبکہ آپ کیا یہاں پہ انفلیشن ریٹ 35% سے بھی زیادہ ہو چکا ہے، جبکہ مہنگائی کا یہ عالم ہے کہ عام آدمی کھلم کھلا حکومت پہ تنقید کر رہا ہے، تو ان حالات میں اگر ایک بڑی سیاسی جماعت اپنا احتجاجی تحریک جاری رکھے ہوئی ہے تو یہ حکومت کے لیے مصیبت ہے، یہ حکومت کے لیے پرابلم پیدا ہو رہی ہے کہ وہ جو چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے معاملات ثبوت ہوں اور انٹرنیشنل جو مالیاتی ادارے ہیں ان سے وہ کوئی ڈیل کریں، وہ ان حالات میں وہ نہیں ہو سکتی۔ ان حالات میں یعنی کہ یہ تمام معاملات اس طرح نہیں چل سکیں گے۔ تو اس طرح پھر میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی اپنی سیاسی حکمت عملی میں کامیاب جا رہی ہے۔ وہ میڈیا پہ ٹائم لے رہے ہیں، وہ اپنی احتجاجی تحریک کو چلائے ہوئے ہیں، وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے ساتھ انگیج کیے ہوئے ہیں۔ انہوں نے واک اوور نہیں دیا ہوا، جیسے کہ پی ڈی ایم نے پی ٹی آئی کو واک اوور دیا ہوا تھا کہ 3 سال 7 ماہ میں کوئی ایسی بڑی تحریک مجھے نہیں یاد کہ پی ڈی ایم نے چلائی ہو، وہ مہنگائی مارچ ہو، وہ کچھ بھی ہو، ان کو بادر ہی نہیں کیا پی ٹی آئی نے۔ تو اس طرح جو اس وقت عمران خان کر رہے ہیں، وہ چاہے لانگ مارچ تھا، وہ چاہے آج جیل بھرو تحریک ہے، وہ چاہے ان کی عدالت میں پیشی ہے، میرا خیال ہے کہ اپوزیشن میں پی ٹی آئی زیادہ اچھا پرفارم کر رہی ہے حکومت کی بنسبت۔ جی ٹھیک ہے، آپ نے بات کی ایم آر ڈی کی۔ 1981 میں جو ضیاء کے ماشاء اللہ کے خلاف ایم آر ڈی جو جیل بھرو تحریک تھی، پھر ایم آر ڈی 1986 میں دوبارہ شروع ہوئی، جس کی قیادت، جس میں پیپلز پارٹی کا بڑا اہم رول تھا۔ پھر 28 نومبر 2004 کو جو متحدہ مجلس عمل نے جیل بھرو تحریک کا آغاز کیا تھا، اس کے بعد آج والی جو جیل بھرو تحریک ہے، یہ پریشر بلڈنگ جو ہے یہ کہاں تک حکومت جو ہے سہ پائے گی، اور کیا جو اینڈ رزلٹ ہے جو الیکشن کی کال کا پی ٹی آئی بڑی دیر سے کہہ رہی ہے، اس میں کچھ کامیابی حاصل کر پائے گی؟ دیکھیں، گولز آپ سمجھیں کہ گولز ہوتے ہیں، ایک پرائمری گول ہوتا ہے، ایک سیکنڈری گول ہوتا ہے۔ پرائمری گول یہ ہے کہ اپنے ووٹرز کو اپنے ساتھ انٹیکٹ رکھنا، عوام کو اپنے ساتھ انٹیکٹ رکھنا۔ کیا وہ گول اچیو ہوا؟ کیا آج پی ٹی آئی نے جو جیل بھرو تحریک شروع کی اس کو میڈیا پہ کوئی اہمیت دی گئی یا نہیں دی گئی؟ اب سیکنڈری گول کی طرف آ جائیں، کیا وہ حکومت کو انتخابات کی طرف لے جا پائیں گے؟ اگر وہ حکومت کو انتخابات کی طرف نہ بھی لے کے جا سکیں، لیکن وہ حکومت کو اپنے ساتھ انگیج تو رکھے ہوئے ہیں۔ اس وقت آپ کا کیا خیال ہے کہ نگران وزیر اعظم پنجاب یا وزیر اعظم پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوگا؟ اس وقت لاہور کی جو مال روڈ ہے اس پر جو میڈیا کے کیمرے لگے ہوئے ہیں اور اس پر جو پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی تقاریر دکھائی جا رہی ہیں اور اب ان کی گرفتاری کی فوٹیجز اور تصاویر چلائی جا رہی ہیں، یہ ان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ یہ بڑا قیمتی وقت ہے
جو کہ ان کو بہت ساری اہم مصروفیات پہ صرف کرنا تھا، لیکن وہ اس احتجاجی طریق پہ جو ان کی تحریک ہے اس پہ صرف ہو رہا ہے۔ تو یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا پی ٹی آئی اپنے جو گولز ہیں وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو رہی ہے یا نہیں۔ اس میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ان کا پہلا گول تھا وہ اس میں کامیاب رہے ہیں۔ دوسرا گول کہ کیا وہ انتخابات کی تاریخ لے پائیں گے، وہ میں نہیں سمجھتا کہ اس کو اس وقت کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا۔ اس کے لیے ہمیں عدالتوں کی طرف دیکھنا ہوگا۔ لاہور ہائی کورٹ تو اس نے فیصلہ دے چکی ہے، اب دیکھنا ہے کہ سپریم کورٹ اس پہ کیا فیصلہ کرتا ہے۔ ابتدائی طور پہ تو سپریم کورٹ نے بھی چیف الیکشن کمشنر کو بلا کر کہہ دیا ہوا ہے کہ 90 روز میں پنجاب میں اور کے پی کے میں انتخابات ہونے ہیں۔ تو یہ جتنا بھی آپ یہ اس وقت سڑکوں پہ دیکھ رہے ہیں، یہ اسی تحریک کو زندہ رکھنے کی کوشش ہے کہ عدالتوں کی نظر میں بھی زندہ رکھا جائے کہ عوام یہ چاہتی ہے، عوام کی یہ مرضی ہے۔ عدالتیں کسی جزیرے پہ نہیں واقع ہوتی، ججز اسی معاشرے کا حصہ ہوتے ہیں اور ان پر معاشرے کے حالات کسی نہ کسی طریقے سے اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ اپنے ورکرز کو سڑکوں پہ لانے میں کامیاب رہتے ہیں، اگر آپ احتجاجی تحریک اپنی اس کو زندہ رکھتے ہیں، تو میرا خیال ہے اس کا کچھ نہ کچھ اثر نہ صرف حکومت میں پڑے گا، بلکہ میرا خیال ہے کہ اس حوالے سے جو انتخابات کو تاخیر کا شکار کرنے کی حکومت کوشش کر رہی ہے تاکہ ان کو کچھ وقت مل سکے اپنی پوزیشن بہتر کرنے کے لیے، اس پہ بھی اس کا اثر پڑے گا۔ جی ٹھیک ہے، ایاز شجاع ہمارے ساتھ موجود تھے اور ان کے مطابق اس وقت جو پی ٹی آئی کے پرفارمنس ہے اپوزیشن میں وہ زیادہ بہتر ہے، اور صبح سے ہی جو کوریج دی جا رہی ہے پی ٹی آئی کے اس جیل بھرو تحریک پر وہ بھی ایک کامیابی ہے پی ٹی آئی کی جانب سے، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ آج صبح سے ہی جاری تھا۔ چیئرنگ کراس پر لوگوں کی بڑی تعداد موجود ہے۔ اب سے کچھ دیر قبل جب کاشف سلیمان ہمارے ساتھ موجود تھے، ان کے مطابق حماد اظہر سب سے پہلے جو پریزن وین میں پہنچے اور اس کے بعد کارکنان بھی پریزن وین کے اوپر چڑھ گئے، لیکن پولیس کی جانب سے ابھی تک کوئی بھی رسپانس نہیں دیا گیا ہے۔ اچھا، اس پر مزید بات کریں گے ایاز شجاع سے۔ ایاز شجاع، یہ بتائیے گا کہ اگر گرفتاریاں عمل میں لائی جاتی ہیں، حکومت اگر اس بات کی اجازت دیتی ہے اور ان کی جانب سے کال دی جاتی ہے گرفتاری کی، تو گرفتار کرنے کے بعد ان کو کہاں لے جایا جائے گا؟ کیا حکمت عملی اپنائی جائے گی؟ اس حوالے سے حکومت پنجاب نے جو حکمت عملی طے کی ہے وہ میاں والی اور ڈیرہ غازی خان اور راجن پور کی جیلوں کو ان میں جگہ پیدا کر لی گئی ہے حکومت پنجاب کی جانب سے، اور ان کو اگر ان کی گرفتاریاں کی جاتی ہیں تو ان کو دور دراز کی جیلوں میں بھیجا جائے گا، ان کو لاہور کی جیلوں میں نہیں رکھا جائے گا۔ اور اسی طرح اگر ان اضلاع میں دور افتادہ جو اضلاع ہیں ان میں گرفتاریاں ہوں گی تو ان کو اس طرح کے بڑے شہروں میں رکھا جائے گا۔ ایک ہی ضلع کے جو پی ٹی آئی کے رہنما یا کارکن گرفتاری دیں گے ان کو سیم اسی ضلع میں ان کی جیلوں میں نہیں رکھا جائے گا۔ یہ پنجاب حکومت فیصلہ کر چکی ہے، اور اس سلسلے میں جتنے بھی گرفتار ہوں گے ان کو دور دراز جیلوں میں منتقل کیا جائے گا۔ میرا خیال ہے کہ اب جو گرفتاریاں پولیس نے شروع کر دی ہیں وہ گرفتار کارکنوں کو فوری طور پر پریزن وینز میں بھر کر دوسری جیلوں میں منتقل کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا جائے گا۔ جی